آج بھی اپنے اسکول جاتی ہوں, اپنے کالج کی کینٹین میں جاتی ہوں, ان چیزوں کو آرڈر کرتی ہوں جو میں نے کالج لائف میں آرڈر نہیں کر سکتی تھی. دیٹ واز دا ٹراما. اور آج بھی میں جب ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں تو وہ ڈپریشن کی گولیاں لکھتی ہیں میرے. ڈاکٹر نے مجھے کہا تم چھوٹی سی عمر میں اتنا زیادہ کیوں سوچتی ہو. عورت ہم سب رو رہے تھے, ہم سجدے میں تھے کہ یہ بات جھوٹ نکلے, یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ نکلے. جب میرے والد کی لاش آئی تھی, وہی کپڑے, وہی سفید جوڑا جو پھٹا ہوا تھا, آدھی قمیض پھٹی ہوئی تھی, اسی حالت میں اس کی لاش پھینکی گئی. پاؤں میں ایک جوتا تھا, دوسرے میں نہیں تھا. بہت تکلیف تھا, بہت تکلیف تھا. وہ رات ایسی تھی, شاید اس وقت میں نے یہی کہا تھا کہ اس کی صبح کبھی نہ ہو. اسی دوران ہی میرے والد کے ساتھ میری بھی ڈیتھ ہو جائے. صبح 2011 تک ہمارے چکرے پریس کلب سے زیادہ ہاسپٹلس میں ہوتے تھے, مردہ خانوں میں ہم جاتے تھے لاش آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. ہمیں کہا گیا کہ اسپتال میں کچھ لاشیں پڑی ہیں تو آپ لوگ جا کے اپنے بھائیوں کو وہاں پہ دیکھیں. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم وہ لاشیں دیکھنے گئے تو جب میں پہلی لاش کی طرف گئی اس کی آنکھیں بھی نکالی گئی تھی, اس کے چہرے پہ داغ تھے, اس کے دانت بھی نکالے گئے تھے, اس کے سینے پہ داغ, ہاتھ بھی جلے ہوئے تھے, پیر وہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کون ہے. اس لاش کو دیکھنے کے بعد میں کسی دوسرے لاش کو دیکھ بھی نہیں پائی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 3 دنوں تک میں سو نہیں پا رہی تھی. میں جب بھی آنکھیں بند کر رہی تھی وہ لاش میرے سامنے آتی. عجیب سی چیزوں پہ یقین رکھنے لگی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ ایک تعویذ اٹھاؤ, اس کو درخت پہ لٹکاؤ, اور جتنا وہ تعویذ ہلے گی ہوا کے جھونکے سے, اتنا ہی وہ جو لوگ تمہارے والد کو لے کر گئے ان کے دل میں رحم آتی. بھی چھوٹی سی آہٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ دروازے کی طرف جاتے ہیں کہ شاید اس اندھیری رات میں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے. میں تقریباً 5 سال بعد ان کے قبرستان گئی, یہ یقین دلانے کے لیے کہ خود کو کہ اب وہ اذیت میں بھی نہیں ہے. اور میں نے کوشش کی کہ جو مٹی کا ڈیر ہے اس کو میں گلے لگا سکوں, اور شاید وہ احساس مجھے آ سکے, لیکن نہیں آیا. اور وہ احساس اب بھی ہے کہ کس طرح انہیں ٹارچر کر کے مارا گیا تھا. میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تم پڑھو, تمہیں پڑھنا ہے, میں میٹرک کے بعد تمہیں کوئٹہ بھیجوں گا پڑھائی کے لیے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جب پہلی دفعہ میں کوئٹہ جاؤں گی تو اسی بھائی کی تصویر ہوگی میرے ہاتھ میں, اور میں کسی یونیورسٹی اور کالج نہیں جاؤں گی, میں کیمپ کے سامنے جاؤں گی سڑک پر بیٹھنے. میری جو کاپیاں ہوتی تھی وہ 2 کے حساب سے میری والدہ لیتی تھی. پہلے 2 کاپیز پھر 1 مہینے بعد 2 کاپیز, پھر 2 مہینے بعد پھر 2 کاپیز. تو میرا ہوم ورک جو ہے نا وہ مجھ پر برڈن ہو جاتا تھا. ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ شاید ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہم نے سروائیو کیا. سرمایہ ہے, اور اس کے لاپتہ ہونے سے ہماری پوری زندگی بدل گئی. ہماری پڑھائی, ہمارے خواہشات, ایک نارمل سی زندگی تھی وہ ایک تکلیف بھری زندگی میں بدل گئی, ایک نہ ختم ہونے والا انتظار. یہ جو جنگ ہے اس میں جو جینڈر کاسٹ ہے, جس طرح جو فیمیل جو برڈن برداشت کر رہی ہے, اس کا مجھے سب سے زیادہ احساس اس لیے کیونکہ میں نے اس اینگل کو دیکھا ہے. مجھے یاد ہے میری میڈیکل کی اسٹڈیز کے دوران میری والدہ نے فرسٹ ایئر کی فیس دینے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیے, سیکنڈ ایئر کی فیس دینے کے لیے جو گھر میں جولری تھی وہ بیچنا پڑا. آج بھی اپنے اسکول جاتی ہوں, اپنے کالج کی کینٹین میں جاتی ہوں, ان چیزوں کو آرڈر کرتی ہوں جو میں نے کالج لائف میں آرڈر نہیں کر سکتی تھی. دیٹ واز دا ٹراما. اور آج بھی میں جب ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں تو وہ ڈپریشن کی گولیاں لکھتی ہیں میرے. ڈاکٹر نے مجھے کہا تم چھوٹی سی عمر میں اتنا زیادہ کیوں سوچتی ہو.
There is no close ending. یہ جو ایک درندگی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے نا, لاشیں پھینکنا, they say that it will close, یہ ختم کر دے گا ساری چیزیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ اس کو اتنے بڑے لیول سے اوپن کر رہا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. سارے لوگ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جینے دیا جائے, ہماری سرزمین ہمیں جینے دیا جائے, ہم سے جو جینے کے رائٹس ہم سے لے لیے گئے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. رائٹ ٹو سروائیو, رائٹ ٹو لیو. اس رائٹ ٹو لیو کے لیے مطلب ہمیں درپدر کی ٹوکرے نہیں کھانی پڑے, ہمارے وسائل کا حق ہمیں دیا جائے. انفورس ڈس اپیرنس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے. جو وائلنس کے ذریعے بلوچستان کو رول کیا جا رہا ہے وہ ختم کیا جائے. بلوچستان میں اگر ادارے ہیں تو ان کو اختیار دے بنایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی بھی ماں مجبوراً اپنے بچے کو اپنے زمین سے الگ نہ کرے, خود سے الگ نہ کرے, وہ زندگی جی سکے. ان کی زندگی کیمپوں میں نہ گزرے, ان کی زندگی دوسرے ملکوں میں نہ گزرے, ان کی زندگی درپدریوں میں نہ گزرے, ان کی زندگی ان کے خاندان والوں کے ساتھ گزرے. کیا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں؟ ہمارے دل سے ڈر وہ خوف ختم ہو چکی ہے. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو واپس لانا ہے, کیسے بھی کر کے واپس لانا ہے. تو وہ ڈر, وہ لڑکی ہونا, وہ سب اب ختم ہو چکا ہے.